اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشہ ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ قرآن کی آیت تھی۔ ایک مہم چل رہی ہے نوجوانوں کی ایس آئی او کی جانب سے بے حیائی کے خلاف، تو ہم سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ دیکھیے، حیا کیا ہے، حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کسے کہتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں الحیا خلق یبعث صاحبہ علی اجتناب القبیح ویمنعہ من التقصیر فی حق ذی حق۔ حیا ایک اہم اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے، جزو لا یتجزا ہے، جو صاحب حیا کو قبیح اور چیزوں سے، ناپسندیدہ اور برائیوں سے بچنے پر ابھارتا ہے اور حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکتا ہے۔ تو حیا وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ حیا اور ایمان گویا ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، ایک ہی درخت کی دو تنے ہیں، ایک ہی ندی کے دو دھارے ہیں۔ حیا کا تعلق ایمان سے انتہائی زیادہ ہے، گویا حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو ایمان کا ایک شعبہ کہا گیا۔ حیا ایمان کا جزو لا یتجزا ہے، جزو لا ینفک ہے، ایک ایسا حصہ ہے جس کو ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو زنا یعنی ایمان اس کے سر پر رہتا ہے۔ یعنی بے حیائی کی وجہ سے ایمان جدا ہو گیا، بے حیائی پر اتر آیا، حیا کے لباس کو اتار دیا تو ایمان اس وقت نکل جاتا ہے، اس وقت نہیں رہتا۔ کیوں؟ ایمان کا اور حیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس نے برائی کی تو گویا ایمان اس کے سر پر رہتا ہے، ایمان اس سے کچھ وقت کے لیے جدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بے حیائی کے ارتکاب کی وجہ سے۔ کیوں؟ حیا اور ایمان کا مضبوط رشتہ ہے، اس اٹوٹ اور مضبوط اور مربوط رشتے کی وجہ سے حیا جو ہوتا ہے گویا نکل جاتا ہے، یعنی ایمان نکل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا، اس سے ایمان کی اور حیا کا تعلق معلوم ہوا۔ بخاری میں ادب المفرد میں امام بخاری لکھتے ہیں اور دوسری احادیث کتاب میں بھی ہیں الحیا والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان گویا دو ملے ہوئے ہیں، قرینا جمیعا، دونوں کا رشتہ باہم مربوط اور مضبوط ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک جدا ہو گیا تو دوسرا بھی جدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے مشہور حدیث سنائی ترمذی کی کہ یہ حال ہے میرے عزیزوں۔ حیا وہ چیز ہے میرے عزیزوں، غور کیجئے، یہی وہ حیا ہے جس کے باعث موسیٰ نے 10 سال گزارے حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کے بندھن میں بننے کے لیے 10 سال خرچ کیے، 10 سال کا قیمتی عرصہ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی حیادار عورت کی وجہ سے، اسی باحیا عورت کی وجہ سے جس کو قرآن نے کہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، the one of the two women came to him walking with shameness۔ غور کیجیے، اسی حیا کی تعریف قرآن نے اس بچی کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کی، تعریف کی ہے اس کی حیاداری کی تعریف کی، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا 10 سال پیش کیا ہے مہر میں۔ اب غور کیجیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی حیا، انسان اور حیوان میں حیا ایک حد فاصل ہے، انسان اور حیوان میں حیا ایک حد فاصل ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔
یہ بات 100% صحیح نہیں ہے، 70%، 60% صحیح ہو۔ آج سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ جانوروں کے اندر بھی حیا پایا جاتا ہے۔ جو لوگ بلی پالتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، بلی کبھی اپنی ہمجنس سے ملاقات یا اپنے ہمجنس سے تعلق سب کے سامنے نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہ جو بیڑ بھی جو کرتی ہے، اس کا پخانہ اور پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو سب کے سامنے نہیں، چھپ کر کرتی ہے۔ حیا جانوروں کے اندر بھی ہے، اور جس کو قرآن نے خود کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں چلنے والے جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح انواع ہے، تمہاری طرح قومیں ہیں، تمہاری طرح ایک قسم ہے، اللہ نے ان کے اندر بھی حیا رکھی ہے۔ محققین کہتے ہیں اونٹنی اور اونٹ کبھی اپنی خواہش سب کے سامنے نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ اپنے ہم جنس کے سامنے بھی جنسی خواہش پورا نہیں کرتے، چھپ کر کرتے ہیں، اپنی جانوروں کے سامنے بھی۔ اور جو ان کی میلاد کا جو موسم آتا ہے اس موسم میں نر غصے میں رہتا ہے اور کسی کو اپنے مادے کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیتا۔ تو یہ غیرت اللہ نے جانوروں کے اندر رکھی ہے۔ کبوتر دیکھیے کبھی اپنے شوہر کبوتر کے علاوہ کسی کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا، اور کبھی دوسرا آتا ہے تو اس سے بھاگنے لگتی ہے۔ یعنی کبوتری جب وہ اپنی جنسی خواہش پورا کرتی ہے تو دونوں اپنی دم زمین پر سرکائے چلتے ہیں مارے شرمندگی کے اور حیا کے۔ یعنی کیلیفورنیا یونیورسٹی نے ایک تحقیق بیان کی کہ جتنے دودھ پلانے والے جانور ہیں 4% دودھ پلانے جانور ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، کسی اور کی طرف وہ لپکتے نہیں ہیں۔ اپنا شریک حیات اگر کسی کے قریب جاتا ہے تو بھڑک اٹھتے ہیں، یہ حال ہے۔ ایک نو کا بندر ہے، یعنی چمپینزی ایک قسم کا بندر ہے، اس بندر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بندر اپنے شریک حیات کو کسی اور کی طرف لپکتے ہوئے دیکھتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے سے ہمیشہ کے لیے جدا کرتا ہے۔ تو یہ حیاداری اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی۔ یہ غلط ہے کہ ہم کہیں انسان اور جانوروں کے درمیان حیا ایک حد فاصل ہے، یہ غلط ہے۔ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھی ہے۔ مشہور مفکر اور تھنکر جاہس کہتا ہے ہم جنس پرستی یعنی مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے اپنے تعلقات پیدا کرنا جانوروں میں بھی سوائے گدھے کے اور کوئی جانور نہیں کرتا، سوائے گدھے کے اور کوئی جانور ہم جنس پرستی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اب غور کیجئے جانوروں کے اندر بھی اللہ نے حیا رکھی ہے۔ آج انسان مغرب کے راستے پر چلا ہوا ہے، مغرب گزیدہ ہے، مغربی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے، اسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتا ہے۔ اب غور کیجئے مغرب کی حالت پر۔ نیو یارک کی عدالتوں نے جب عورتوں نے مطالبہ کیا، عدالتوں سے عورتوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنا سینہ کھلا رکھنے کی اجازت دینی چاہیے جس طرح مرد اپنا سینہ کھلا رکھ سکتے ہیں، تو نیو یارک کی عدالتوں نے، وہاں کے کورٹ نے اجازت دے دی عورتوں کو کہ اپنا سینہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، عورتوں کو اجازت ہے۔ وہاں کی عورتوں نے کہا کہ ہمیں سینے کے اندر خواہش اور جذبات نہیں پائی جاتی، شہوت نہیں پائی جاتی، ہمیں کھلا رکھنے کی اجازت دینی چاہیے، ہمیں گرمی میں ضرورت پڑتی ہے۔ اب غور کیجئے انسان جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم شر البریہ، درند پرند چرند سے بھی گئی گزری ہے تو بے حیائی میں اتری ہوئی تو گویا انسان ہے۔ اب غور کیجئے مغرب کا یہ حال ہے۔ کہتے ہیں وہاں کے محققین کہتے ہیں جب عورت 17 سال کی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آزادی نہیں پائی جاتی تو گھر والے کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس کے اندر یعنی چنچل پن کیوں نہیں ہے،
آزاد خیالی کیوں نہیں ہے؟ اس کا علاج کرانا چاہیے. مغرب کا یہ حال ہے اور اسی مغرب کی آج آج ہم اتباع کرتے ہیں اکثر مسلمانوں کا حال ہے. اب غور کیجئے حیا کے اسباب، بے حیائی کے اسباب کیا ہیں؟ تعلیمی ادارے خود اسباب ہیں. آج غریب ممالک یا پسماندہ ممالک بھی مغرب کو فالو کرنے لگے اور تعلیمی اداروں میں سیکس کی تعلیم پر زور ہوا جانے لگا کہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں سیکس سکھانا چاہیے، تفصیلات کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی جانی چاہیے. جب یہ سب تعلیمی اداروں میں جب اس طرح سکھائے جائیں، ناچ گانے، رقص و سرود اور میوزک کے ذریعے سے نچوائے جائیں، تو پھر کیا حال ہوگا؟ حیا کا پردہ داغدار ہوگا، تار تار ہوگا. این جی اوز آج تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، بے حیائی کی تائید میں. ہوموسیکچولیٹی کے لیے بہت سے ادارے این جی اوز آگے آتے ہیں ان کے دفاع کے لیے. حق ہے، ہم جنس پرستی حق ہے، ان کو حق دینا چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے. سوشل میڈیا بھی اس کا سبب ہے. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور جتنے ویب سائٹس ہیں اس میں بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، رچایا جا رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، خنزیر کی چربی کی. علامہ ابن تیم اور ابن قیم بھی کہتے ہیں، ابن تیمیہ بھی ابن قیم بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خونخوار جانوروں کے گوشت کو حرام کیا. شیر، چیتا، کیوں؟ وہ گوشت انسان کھائے گا تو انسان کے اندر تنگ دلی اور سنگ دلی پیدا ہوگی، ظالم ہو جائے گا انسان. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا. خنزیر کا گوشت کھائے گا آٹومیٹکلی بے حیائی آئے گی. خنزیر کا حال یہ ہے، گندگی اس کو پاک رکھنے کے لیے ایک جگہ الگ رکھا گیا کہ گندگی کے قریب نہ آئے. جب اس نے گندگی نہیں پائی تو اپنی گندگی کھانے لگا. تو جب وہ گوشت کھائے گا تو انسان کے اندر بے حیائی آٹومیٹکلی آئے گی. آج بہت سے اشیاء میں ملاوٹ کی جاتی ہے، خنزیر کی چربی کی، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور بے حیائی کو عام کرنے کے اسباب یہ سب چیزیں بن رہی ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. میرے عزیزو، بے حیائی کو آج حیا کو ہم نے آج محدود معنی میں لیا ہے. حیا بڑا وسیع معنی ہے. محدود صرف کپڑے کا اتارنا، لباس کا اتارنا، ننگا رہنا یا بے حیائی کے کام کرنا، یہ صرف ایک حصہ ہے، بہت وسیع ہے. غور کیجیے ہے ابو سفیان کو جب ہرقل نے وفد کو بلایا، ایک وفد گیا تو وفد کو بلایا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان کو پیش کیا گیا. تو ہرقل بادشاہ نے کہا آپ سچ سچ کہیے گا، اور دوسرے وفد میں آنے والے جو تھے ان کو پیچھے بٹھایا اور کہا صحیح صحیح کہنا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ لولا الحیا من ان یوثروا علی کذبا لکذبت علی. قسم کہتے ہیں اگر حیا نہ ہوتی میرے اندر کہ میری طرف جھوٹ کو یہ منسوب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا. تو دیکھا آپ نے، جھوٹ بولنا بھی بے حیائی ہے، جھوٹ بات کرنا بھی بے حیائی ہے، سود کھانا بھی بے حیائی ہے، شراب پینا بھی بے حیائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی بے حیائی ہے، کسی کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنا بھی، ڈکار لینا، یہ بھی بے حیائی ہے. ابو تمام کہتے ہیں فواللہ ما فی العیش خیر وللدنیا اذا ذهب الحیاء. کہتا ہے قسم خدا کی زندگی میں کوئی خیر نہیں اور دنیا میں کوئی مزہ نہیں جب حیائی ختم ہو جائیں. ایک شاعر کہتا ہے انی کانی ارى من لا حیاء له ولا امانت وسط القوم عریانا. کہتا ہے میں جب دیکھتا ہوں بے حیا کو، جس کے اندر حیا نہیں پائی جاتی اور جس کے اندر دیانت اور امانت نہیں پائی جاتی، میں ان کو قوم کے درمیان مادرزاد ننگا پاتا ہوں. دیکھا آپ نے، کہہ رہے ہیں میں اس شخص کو مادرزاد ننگا پا رہا ہوں، اس شخص کو جس کے اندر دیانت نہیں، امانت نہیں، حیاداری نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہے کر لو. حضرت علی کہتے ہیں من کساہ الحیا ثوبا لم یر الناس عیبا. حیا جسے اپنا لباس پہنا دے لوگوں کو اس کا عیب کبھی نظر نہیں آئے گا. حیا جسے اپنا لباس پہنا دے، اپنی خلعت سے جسے نوازے،
پھر لوگوں کے اندر اس کا کوئی عیب نہیں پایا جائے گا۔ میرے عزیزو، بے حیائی جب عام ہوتی ہے تو گناہ بڑھنے لگتے ہیں، گناہ عام ہو جاتے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے گناہ عام ہو جاتے ہیں، گناہ بڑھنے لگتے ہیں، اور جب گناہ بڑھنے لگتے ہیں تو احساس مردہ ہو جاتا ہے۔ جب احساس مردہ ہو جاتا ہے تو پھر بے حیا شخص کو کبھی توبے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بے حیا شخص گناہ کرتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اسی لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوتا تو گناہ نہیں کرتا۔ تو گناہ کی کثرت انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بے حیائی انسان کے اندر یعنی حس کو مار دیتی ہے، پھر کبھی اس کی رگ حمیت بھڑکتی نہیں ہے، پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ہر امتی کی معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو ڈنکے کی چوٹ پر ہم ٹھوک کر کھلے من تو گناہ کر رہے ہیں، فخر پر اللہ ان کو کبھی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَفْعَلَ الْعَبْدُ مَعْصِيَةً فِي اللَّيْلِ، مجاہرہ کیا ہے؟ آدمی رات میں انسان گناہ کرے، پھر ثم يصبح، پھر صبح کرے، وقد سترہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا، فیفضح نفسہ، اپنے آپ کو رسوا کرے اور کہتے میں نے فلاں کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، ویقول فعلت کذا وکذا وکذا۔ تو معلوم ہوا بے حیائی سے گناہ کی کثرت ہوتی ہے۔ جب گناہ کی کثرت ہوتی ہے توبے کی توفیق نہیں ہوتی، حس مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن صاف کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے لیے ستر پوش بھی ہے، یعنی تمہاری ستر کو بھی ڈھکنے والا ہے، اور زینت بھی، مزید بڑا تقوی کا لباس ہے جو اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ابن قیم اغاثۃ اللحفان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو زینتیں جمع کی ہیں، زینت البدن، بدن کی زینت کیا ہے؟ لباس، وزینت القلب بالتقوی، تقوی کی زینت کیا ہے؟ دل کی زینت کیا ہے؟ تقوی۔ تو یہاں پر ظاہر اور باطن دونوں کی زینت، ظاہر کا کمال، باطن کا کمال، دل کا لباس اور جسم کا بھی لباس۔ اس لیے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے۔ تو لباس سے مراد یہاں دل ہے، یہاں دونوں لباس اللہ نے اتارے ہیں۔ تو معلوم ہوا حیا آدمی خود اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ ہم سمجھتے اپنے آپ سے کیسے حیا کریں؟ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں، یہ ہمارا آتم ساکشی ہے، یہ ضمیر ہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ضمیر ایک عدالت ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہے، اس کے ماتحت رہیں تو آدمی خود سے بھی غیرت کرے گا، خود سے بھی شرم محسوس کرے گا، تنہائی میں رہے گا، کہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنے خود سے شرم محسوس کرے گا۔ امام ذہبی نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، وقت نہیں ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں عمرو بن عبد قیس کہتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے صحرا میں، لوگوں نے کہا کیا تم جانوروں سے، سانپ ازدہوں سے تمہیں ڈر نہیں ہے؟ تم ایسے صحرا میں سو رہے ہو؟ تو کہنے لگے انی استحی من اللہ، میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں، ان اخشى شیئا غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی ذات سے میں ڈروں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں اس کی حکومت میں ہوں، اس کی حکومت میں ہوں، اس کے دائرے اقلیم میں ہوں، مجھے خوف نہیں ہے، مجھے ڈرنے سے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ابو الحسن بنان جمال شیخ الاسلام ہیں جو بڑے زاہد بھی ہیں، احمد بن طولون نے ان کو قید کیا، مصری بادشاہ، کیوں؟ انہوں نے نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اسے غصہ آیا، درندے کو کئی دن بھوکا رکھا اور کچھ دن اور اسے انہیں پھینک دیا، ڈال دیا اس میں، کئی دن کے بعد کھولا تو یہ شیخ محفوظ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ سے ڈر رہا، میں اللہ سے ڈر رہا تھا، اللہ کی حیا، اللہ سے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگے اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ درندوں کے جھوٹے کے سلسلے میں، درندوں کے جھوٹوں کے سلسلے میں علماء کے کیا اقوال ہیں۔ اب غور کیجئے، یہ حال تھا، خود سے حیا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اگر آدمی حیا کرے گا تو محفوظ رہے گا۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جس طرح کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ قلنا انا لنستحیی من اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم اللہ سے بھی حیا کرتے ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ، یہ مراد نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّ الْحَيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، سر کی حفاظت، سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، پیٹ اور پیٹ کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت. وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو یاد رکھو، مرنے کے بعد یعنی مٹی مٹی ہو جانے کو یاد رکھو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. میرے عزیزو، اسی لیے آدمی کو خود سے حیا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے حیا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. نہیں، لوگوں سے بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی، رات کا وقت تھا. دو انصاری صحابی نے دیکھا تو چھپ گئے. اللہ کے نبی نے بلایا، ان کو بلایا، کہا یہ میری بیوی عائشہ ہے. اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے بارے میں شک بھی کر سکتے ہیں، آپ نبی، انبیاء کے سردار، آپ کے بارے میں بھی ہم شک کر سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کی جگہوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. شیطان تمہارے اندر وسوسہ پیدا کر سکتا تھا. خود نبی کا یہ حال ہے، تو ہمیں جہاں خود سے حیا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے بھی حیا کرنے کی ضرورت ہے. جب آدمی لوگوں سے بھی حیا کرے گا تو سمجھیے انسان گناہ سے محفوظ ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں، حیا بہت بڑی بیماری ہے. یہ بیماری آج معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے، اور یہ تمام بیماریوں کا سبب ہے. تو معلوم ہوا کہ یعنی سرپرستوں کو، ماں باپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تمام چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، دوستوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تعلیمی اداروں کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیا پیٹ کے اندر کیا غذا جا رہی ہے، جو غذا ہم کھا رہے ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہی ہے، سبب بن رہی ہے، اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. خنزیر کی چربی اور اس طرح کی چیزیں جو غذاؤں میں آج ملاوٹ کے طور پر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کیا کھایا جا رہا ہے، کیا پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو بے حیائی کا سبب بن رہا ہے، گناہوں کا سبب بن رہا ہے، حرام چیزوں سے بھی رکنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں کریں گے تو انسان بے حیائی سے محفوظ ہوگا، حیا انسان کے اندر پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.